السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں عزیزوں بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس میں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور صحیح اور سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اگر فیس بک استعمال کرتے ہیں تو وہاں فالو کر لیں، دونوں جگہ پہ آپ کو ویڈیو مل جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 146 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پچھلی دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو منافقین ہیں ان سے بچے رہنے کی یا ان سے دوستی نہ کرنے کی نصیحت فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اوورال یہ بات فرمائی کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، جرم ہو جائے، یا کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس آیت میں 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، بے شک وہ لوگ تابو جو توبہ طائب ہو گئے، جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کے حکم کے ساتھ چمٹ جائے، اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمُ اللَّهِ اور اپنے دین کو خالصتاً اللہ کے لیے، یعنی اپنی اطاعت کو، دین کو خالصتاً اس پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو پھر یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ اہل ایمان کو، ایمان والوں کو اجراً عظیمہ بہت بڑا انعام دے۔ اللہ فرماتے ہیں جلد ہی میں انہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک موقع فراہم فرمایا، اور یہ آیت عام بھی ہے کہ ہر آدمی جو گناہ گار ہے، کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، منافقت ہو یا کوئی بھی امر ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ موقع فراہم فرمایا۔ تو اللہ کی طرف سے جو اس کا انعام ہے، کتنا بھی انسان کیوں نہ گناہ گار ہو، اگر وہ سچی توبہ کر لے، اسلام کی طرف لوٹ آئے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے اجر عظیم عطا کروں گا۔ تو جن 4 چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے، اس میں پہلی چیز جو ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، فرمایا کہ صدقے دل سے توبہ کر لی، نیت پرخلوص ہو، ریاکاری دکھاوا نہ ہو، مکر و فریب نہ ہو، اس میں کھوٹ نہ ہو۔ جیسے کہ ابن ماجہ میں کی ایک حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گناہ سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَصْلَحُوا، اصلاح کر لو، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو، یعنی مصمم ارادہ کر لو کہ اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اپنا ظاہر اور باطن درست کر لوں گا۔ اخلاص نفاق کی منافی ہے، یعنی جب اخلاص پیدا ہوتا ہے
تو منافقت ختم ہو جاتی ہے، اور جب نفاق پیدا ہوتا ہے تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ نیت اور دل میں جس قدر اخلاص ہوگا نیکی کا اجر اس قدر ہی بڑھتا جائے گا۔ بے شک تھوڑی سی نیکی ہو، اگر اس میں اخلاص ہے تو اس کا ثواب اس بڑی سے بڑی نیکی سے زیادہ ہے جس میں ریاکاری دکھاوا آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کا دامن جو ہے وہ تھام لو، اپنے ایمان میں یکسوئی پیدا کر لو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا ربانیین، یعنی اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو جس طرح ایک بچے کو کوئی خوف ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی ہوتا ہے تو وہ دوڑ کر اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ یہاں محفوظ ہے، تو اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، تو جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ تو فرمان نبی ہے کہ اپنے دین کو یہاں یعنی جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ویسے کرتے، یعنی ہر کام کو جس طرح اللہ نے حکم دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تو اس پر اسی طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ والا بن گیا، اس نے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کا پہ عمل کر لیا۔ آگے فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمُ اللَّهِ، اللہ کی اطاعت میں خالص ہو جاؤ، اللہ کی فرما برداری میں بالکل، یعنی دکھاوا، ریاکاری، کسی اور کی خواہش، ذاتی ہر چیزیں ایک طرف کر کے اللہ فرمان نبی بھی ہے کہ اپنے دین کو خالص کر لو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ جیسے کہ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو تمہارے یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو نا، اس کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ تو تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے تمہارے اندر کتنا خلوص ہے اور کتنی اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیث مروی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، مطلب کہ ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ اخلاص پہ ہے، نیت پہ ہے۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کافی ہے، اگر نیت میں دکھاوا، ریاکاری ہے یا تکبر ہے یا کوئی اور مقصد ہے، دنیاوی مقصد مطلوب ہے، تو پھر اس اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتے مگر جو خلوص سے نیت اور رضا الہی کے لیے کیا گیا ہو، یعنی وہ عمل اللہ کو پسند ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ عمل اللہ کو پسند ہے جس میں اخلاص ہو۔ تو ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے چاہیے۔ ہم عمل بھی دیکھیں، کوئی آدمی ایک کام کرے بھی، محنت کرے اور محنت کے بعد دیکھے کہ اس کو اس کا صلہ نہیں ملا تو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ تو بعینی اس طرح جب آدمی کے اندر خلوص نہیں ہوتا تو اس چیز کا اللہ کے یہاں کوئی صلہ نہیں ہے تو انسان پچھتائے گا۔ اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے نا، اپنے نیت کو اصلاح کر لے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب قیامت والے دن راضی ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور محبت میں کیا ہوا، اخلاص میں سے کیا ہوا وہ کام جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، محبوب کبریا کے اتباع فرما برداری ہو، تو وہ عمل بہت وزنی ہوگا، بہت وزن ہوگا۔ اور جو عمل ہم نے کسی دنیاوی مقصد کے لیے کریں گے اور ظاہر سے ہوگا، بظاہر تو وہ نیکی ہوگی، لیکن اگر وہ دنیاوی مقصد کے لیے ہے، دنیا کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو پھر بس دنیا کا فائدہ تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے، قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعمال میں، ہر عمل میں، وہ نماز ہو، وہ ذکر ہو، وہ تلاوت ہو، وہ کوئی صدقہ خیرات ہو، ان تمام اعمال میں جو بھی عمل ہے، جو بھی ہم اللہ اس میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اخلاص ہوگا تو عمل وزنی ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اعمال میں، پوری زندگی میں اخلاص نصیب فرمائے، صاف نیت اور اللہ کی رضا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔